خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، آج پڑھتے ہیں مائٹوسس کے بارے میں، اور مائٹوسس کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن کون سی ہے، کیا ڈیفینیشن ہے، پھر اس کے اندر چند ٹرمز ہیں اس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ پڑھیں گے کہ اس میں کون کون سی فیزز ہیں اور کس کس فیز میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو چلتے ہیں مائٹوسس کی ڈیفینیشن کی طرف۔ مائٹوسس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں that this is a type of cell division۔ یہ سیل کی تقسیم کی ایک قسم ہے، اس کی دوسری قسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میوسس کہتے ہیں۔ یعنی سیل کی تقسیم کی دو اقسام ہے، ایک مائٹوسس اور دوسری میوسس۔ لیکن اس قسم میں کیا ہوتا ہے؟ مدر سیل، ایک جو مدر سیل ہوتا ہے، مدر سیل ہم ہمیشہ اس سیل کو کہتے ہیں جو میچور ہوتا ہے اور جس سے تقسیم کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تو ہر میچور سیل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مدر سیل کہتے ہیں۔ in which mother cell divides into two genetically identical daughter cells۔ ٹھیک ہے، اور اس مدر سیل میں سے جو دو نئے سیلز بنتے ہیں ان سیلز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاٹر سیلز کہتے ہیں۔ سو ڈاٹر سیلز آر ینگ سیلز۔ تو مدر سیل میچور سیل، ڈاٹر سیل ینگ سیل۔ تو جب کوئی میچور سیل ختم ہوتا ہے یا اس کی لائف ٹائم پوری ہو جاتی ہے تو پھر اسے کیا کیا جاتا ہے؟ ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ نئے سیلز کریٹ ہوتے ہیں۔ یعنی اسی سیل میں سے دو نئے سیلز بن جاتے ہیں۔ تو وہ جو اوریجنل سیل ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اپنے پیچھے بقایا جات کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ایک سیل میں سے دو نئے سیل کریٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ان دو نئے سیلز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاٹر سیلز کہتے ہیں۔ اور یہ جو ڈاٹر سیل ہوتے ہیں یہ جینیٹکلی یعنی کروموسومز اور ڈی این اے کے حساب سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دونوں ڈاٹر سیل بھی آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں، اور یہ جو ڈاٹر سیل ہوتے ہیں یہ اپنے مدر سیل سے بھی میچ کرتے ہیں، ان کی طرح بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی وہ ڈیفینیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ this is the type of cell division in which وہی والی بات mother cell in two daughter cell but the number of chromosome remains constant۔ بعض اوقات اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیل سے دو سیلز پیدا ہوتے ہیں جن میں نئے بننے والے سیلز میں کروموسوم کی تعداد کے اوپر کوئی ان کی تعداد نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے، بلکہ جیسے ان کی مدر سیل میں ہوتی ہے ایگزیکٹلی اتنی ہی تعداد کہاں پر آ جاتی ہے؟ ان کے ڈاٹر سیل میں بھی آ جاتی ہے۔ اچھا، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا یہاں پر ایک ہلکا سے ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ لیٹس سپوز وی ہیو a human cell، ایک انسان کا سیل ہے جس میں 46 کروموسوم موجود ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مدر سیل کہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے بڑا ہو جاتا ہے، میچور ہو جاتا ہے، اس کا لائف ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اور ختم ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سیل ہے یہ تقسیم ہو جاتا ہے اور اس میں سے دو نئے سیلز بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو دو نئے سیلز بنتے ہیں اسے ہم کچھ اس طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی یہاں پر ایک سیل، یہاں پر دوسرا سیل، اور ان دونوں کے اندر کروموسوم کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بھی 46، یعنی یہاں پر بھی 46، یہاں پر بھی 46۔ تو اس قسم کے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مائٹوسس کہتے ہیں۔ نیکسٹ اس میں ہم چلتے ہیں اس کے سٹیجز پر، فیزز پر، سٹیجز یا فیزز۔ ٹھیک ہے، تو مائٹوسس کو بنیادی طور پر ہم دو بڑے فیزز میں ڈسکس کر سکتے ہیں، جس میں سے پہلا جو فیز ہے اسے ہم کہتے ہیں کیریوکائنیسس۔ کیریوکائنیسس یہ اس کا پہلا بڑا فیز ہے، پہلا بڑا مرحلہ ہوتا ہے، جبکہ جو دوسرا بڑا فیز ہے اسے کہا جاتا ہے سائٹوکائنیسس۔ سائٹوکائنیسس، کیریوکائنیسس اینڈ سائٹوکائنیسس، یہ تو دو براڈ اس کے جو فیزز ہیں وہ یہ ہے کہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیریوکائنیسس میں یہ جو لفظ کیریو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیوکلس، نیوکلس۔ ٹھیک ہے، اور کائنیسس کا مطلب ہوتا ہے ڈیویژن۔ ٹھیک ہے، تو کیریوکائنیسس کا مطلب ہوتا ہے all those steps which are involved in the division of the nucleus، وہ تمام مرحلے جو نیوکلس کو تقسیم کرنے کے دوران استعمال ہوتے ہیں
उन्हें हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। सो कैरियोकाइनेसिस के अंदर हम न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ अ न्यूक्लियस डिवाइड्स, सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 न्यू न्यूक्लियाई। फिर साइटोकाइनेसिस अगर आप देखें तो साइटोकाइनेसिस में जो पहला लफ्ज है, दिस इज फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो काइनेसिस का मतलब क्या है, डिवीजन। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 में और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है 2 हिस्सों में। तो इसी वजह से पहले कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। कैरियोकाइनेसिस को हम फिर मजीद 5 स्टेप्स में तकसीम कर सकते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट है, पहला जो मरहला है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं इंटरफेस कहते हैं। फिर सेकेंड मरहला जिसे कहा जाता है प्रोफेस, इसी तरीके से मेटाफेस, फिर एनाफेस और लास्ट में टीलोफेस। तो ये वो मरहले हैं जो कि एक न्यूक्लियस को 2 न्यूक्लियस में तकसीम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंटरफेस से लेकर टीलोफेस तक। फिर हम यहां पर जब इंटरफेस शुरू करते हैं तो इंटरफेस में हमारा सामना होता है 3 फेजेस के साथ, 3 फेजेस, जिसमें से पहले फेज को हम कहते हैं G1 फेज। दूसरा जो फेज होता है उसे कहा जाता है S फेज और तीसरा जो फेज है उसे कहा जाता है G2 फेज, G2 फेज। तो ये चीजें अभी आप लोगों को याद रखनी है कि कौन कौन से मरहले जो है वो वाक़या होते हैं माइटोसिस के अंदर, इनके फेजेस के अंदर। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में इंटरफेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर जब हम इंटरफेस शुरू करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ इंशाल्लाह फिर हम एक और वीडियो के साथ मजीद हाजिर होंगे, जिसमें हम आपको इंटरफेस के तमाम मरहलों के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है उस वक्त तक की इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।